بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے عورت کی سربراہی، کہ کیا عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یا نہیں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں پہلا اصولی طور پر تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ سربراہ مملکت بننا عورت کے لیے حرام ہے، کیونکہ جیسے عورت نماز کی امامت نہیں کر سکتی، تو امامت فقہا کے نزدیک یہ امامت صغری ہے، نماز کی امامت کرنا، اور سربراہ مملکت بننا یہ امامت کبریٰ ہے۔ تو فقہا کے نزدیک جب امامت صغری عورت نہیں کروا سکتی تو امامت کبریٰ کی وہ کیسے حقدار ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، اور ان کی ایک بڑی دلیل وہ معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ، کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے امور، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیں، یعنی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ اگر خاتون کے پاس چلی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ تو اور یہ حدیث کے بارے میں جو ہے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث ہے، تو اس لیے جو ہے اس حدیث پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ دینی مسائل میں اجماع امت بھی ہمارے ہاں مستقل حجت شرعیہ ہوتا ہے، تو اس پر امت کا اجماع ہے 1400 سال سے کہ عورت جو ہے وہ سربراہ مملکت نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے ہمارے سامنے ایک حدیث موجود ہے، علماء کا اجماع موجود ہے، اور اس کے بعد ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مسائل پر گفتگو کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت، اور پھر ائمہ مجتہدین کا اجتہاد و استنباط، یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی یہ رہا کہ آیا دنیا میں لوگوں نے اس پر کوئی رائے دی ہے، ظاہر ہے دوسری رائے بھی موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لوگوں نے دین کو بگاڑنے کے لیے فیضی جیسے لوگ بہت آئے، انہوں نے دین الہی اور مختلف ٹائٹل سے جو ہے وہ دین کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن اہل حق علماء نے ان سے اختلاف رائے کیا اور ان کی اس رائے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے اختلاف کر کے اس کو جو ہے مکمل دلائل کے ساتھ ان آراء کو انہوں نے رد کر دیا۔ اس پر چند شبہات ہیں، مثلا ایک تو قرآن مجید کی جو آیت الرجال قوامون علی النساء، تو جن لوگوں کا اختلاف رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے قوام بنایا ہے، یعنی معاشی طور پر عورت کے لیے خامند کو یا مرد کو جو ہے وہ سربراہ بنایا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس کو بغور دیکھیں تو اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر امور خانہ داری، یعنی جو گھر کا چھوٹا سا ایک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں معاشرے کی تشکیل ہے اس کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک گھر آباد ہوتا ہے، اور پھر اس گھر سے افراد جب بڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر محلے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ مملکت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو جو ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کا سربراہ اگر اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، وہاں پہ قوام، اختیارات کا دائرہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو جو پورا ملک کا نظام ہے، صحیح ہے جی، وہ کیسے ایک عورت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے جب اس بات کو بھی بیان فرمایا تو کیا فرمایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے اس کی علت بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امور حاکمیت ادا کرنے کے لیے عورت کو تو باہر نکلنا پڑے گا، تو اسلام نان و نفقہ کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ وہ عورت اپنے گھروں کے اندر جمی رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی،
ایسے نہ نکلیں جب جیسے زمانے جاہلیت میں نکلتی تھیں. تو جو نان و نفقہ کے لیے اسلام عورت کو کہہ رہا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، اس کو اسلام کیسے حاکم اعلیٰ بنا کر سب کے سامنے بے حجابانہ گھومنے پھرنے اور ساری دنیا کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دے سکتا ہے. تو اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم تھوڑا سا اور بھی غور و فکر کریں تو ہمیں جو اسلامک ہسٹری میں چیزیں نظر آتی ہیں جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں کہ نبوت ہے، امامت ہے، قضاء ہے، حدود و قصاص ہے، اسی طرح جہاد ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، آذان ہے، خطبہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہے، وراثت میں زیادہ حصہ کا ملنا ہے، نکاح کا مالک ہونا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا اختیار ملنا ہے، طلاق دینے کا اختیار ہے، بغیر وقفہ کے سال بھر نمازیں پڑھنے کا حکم ہے. یہ سارے امور اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی جو قاعدہ اور ضابطہ بنایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مرد کو فوقیت یا حاکمیت اللہ نے عطا کی ہے عورتوں پر. اسی طرح یہ جو معروف حدیث ہے کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، کہ اگر کسی نے اپنا سربراہ عورت کو بنا لیا تو وہ قوم بھی کبھی فلاح نہیں پا سکتی. اس پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، نسائی میں ہے. بخاری شریف کی جو ہے وہ جلد 1 نمبر باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اس طرح نسائی کی جلد 2 صفحہ 304 باب النہی عن استعمال النساء فی الحکم. ترمذی میں جلد 2 میں ہے، ابواب الرؤیا جو ہے اس کا مستدرک حاکم میں ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، مسند احمد میں ہے. یعنی بہت ساری کتابوں کے اندر احادیث کی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ کیسے یہ حدیث جو ہے اس کو آپ ضعیف قرار دے سکتے ہیں؟ صحیح ہے، اس لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد اس لشکر کی کامیابی خوشخبری لے کر آیا جو آپ نے کسی مہم پر بھیجا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. آپ اٹھے، خوشخبری سن کر سجدہ شکر بجا لائے. سجدے سے اٹھے تو قاصد سے حالات دریافت فرمانے لگے. اس نے دشمن کے حالات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ان کی حکمران ایک عورت تھی. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے عورتوں کی محتاطی قبول کر لی. ہلاکت الرجال حین اطاعت النساء، کہ وہ مرد ہلاک ہو گئے جنہوں نے عورتوں کی اطاعت کو قبول کر لیا. یہ حاکم کی روایت ہے، صحیح ہے، اور وہ حاکم کہتے ہیں ھذا صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یہ بات بالکل نہیں. اسی طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ کسریٰ کے مرنے کے بعد اس کی قوم نے حکومت اس کی بیٹی کے حوالے کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپرد کر دی. یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی نص صریح ہے کہ عورت خلیفہ نہیں بن سکتی اور اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اسی طرح جو ہے فقہائے کرام کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ جو ہے نا اپنا یہ عورت جو ہے وہ سربراہ مملکت نہیں بن سکتی. باقی یہ بحث رہی کہ کیا خبر واحد جو ہے وہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے حلت و حرمت ثابت کی جائے. اگر خبر واحد جو ہے متواتر یا مشہور حدیث نہیں لیکن خبر واحد سے حلال و حرام کو کوئی مسئلہ ثابت زیادہ سے زیادہ مکروہ عمل ثابت ہو تو اس میں 3 دعوے اور تینوں غلط ہیں. وجہ یہ ہے کہ خبر واحد متواتر یا مشہور حدیث نہیں، اس لیے یہ غلط ہے کہ اس حدیث کے مضمون پر امت کا اجماع ہے. صحیح ہے جی. اور اس کے علاوہ باقی محدثین نے بھی اس پر بہت مفید اور بہت جامع قسم کی بحث کی ہے. عورت ملکہ یا امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی،
یہ روح المعانی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عورت ملکہ بننے کے صلاحیت نہیں. بلقیس کا واقعہ، بعض لوگ بلقیس کے واقعے کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں، صحیح. حالانکہ جو ملکہ سبا ہے اس کا جو واقعہ ہے اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ عورت، جب تک وہ کافرہ تھی اس وقت تک سربراہ مملکت رہی، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلیمان اسلام کے تابع ہو گئی، اس کے بعد کہیں روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اس کا اقتدار جو ہے وہاں پہ باقی رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ زمانہ کفر یا اسلام سے پہلے کا ہے. اگر حضرت سلیمان اسلام سے بھی کہیں روایت سے، آپ اسرائیلی روایت سے اس کے اقتدار کو ثابت کر دیں، تو ہمارا اصول تو یہی ہے کہ سابقہ ادیان اور شریعتوں کی وہ باتیں معتبر ہیں یا ان کو ہم بطور شریعت لے یا دیکھ سکتے ہیں یا بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فرمان واضح موجود نہ ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید میں اس سے پہلے کوئی واضح حکم آ گیا تو سابقہ شرائع جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں. جب آپ کی حدیث واضح آ گئی، نہیں یفلح قوم، کہ وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات جو ہیں وہ کسی عورت کے سپرد کر دیں، تو اب اس کے بعد جو ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بعض حضرات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان کی قیادت کو تسلیم کیا. تو واقعی یہ تھا کہ حضرت ام مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اس موقع پر خلافت و امارت کا دعویٰ تھا اور نہ کسی مہم کے لیے امیر منتخب کیا گیا، بلکہ حقیقت حال تو یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھیں اور ادھر خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو ادھر سے انہوں نے قاصد بھیجا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ خلیفہ بن گئے، آپ فوری طور پر بدلہ لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ باغی اس قدر زور پکڑ گئے ہیں کہ وہ انہوں نے خلیفہ وقت کو شہید کر دیا ہے اور ظلماً شہید کیا ہے کہ 40 روز تک کی روایت ہے کہ پانی نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا ہے کہ بغاوت اس قدر زور ہے، اگر میں ایسے کروں تو یہ تو مسلمانوں کے لیے اور خون خرابے کا باعث بنے گا. تو جب مجھے طاقت قوت حاصل ہو جائے گی تو پھر میں اس پر اپنا رد عمل دوں گا. اس پس منظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے. عزت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلیں کہ میں ان کو مجبور کرتی ہوں کہ وہ بدلہ لیں. ادھر سے حضرت علی چلے مدینہ سے کہ میں اماں جان کے سامنے جا کے حقیقت حال بیان کروں گا تو امید ہے کہ وہ تسلیم کر لیں گی. اس دوران وہ جو گروہ تھا، کیونکہ ایک سازشی گروہ تو مسلسل موجود تھا، آپ دیکھیں نا اس سازشی گروہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا تھا. منافقین جو ہر زمانے میں موجود رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھ کر وہ سازشیں کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف. اب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا، فوری بدلے کی بات کی، تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو رات کو دونوں فریقوں نے علیحدہ مذاکرات ہوئے اور اس میں کافی حد تک بات طے ہو گئی. تو رات کو اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگوں میں سے بعض لوگ، وہ جو منافقین تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، وہ سازشی لوگ تھے، اٹھے، انہوں نے حضرت ان پر حملہ کر دیا. اب وہ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر حملہ کر دیا. ایک نفسیاتی طور پہ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ لیڈ اس افراد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ حملہ کروایا ہو. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں اور قرآن مجید کو اٹھایا اور فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور قرآن مجید کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، تمہیں اس کتاب کا واسطہ ہے کہ جنگ کو بند کر دو. لیکن کہتے ہیں اس جنگ کے اندر دونوں طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے اور حفاظ علماء صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو تحفہ اثنا عشریہ نامی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی ہے. تو ان حضرات نے یہ بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصرار کیا کہ جب تک فتنہ نہیں اٹھ جاتا، امن کامل نہیں ہو جاتا،
تو اس وقت تک آپ یہ کریں۔ الغز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی نہ امیر تھیں، نہ سپہ سالار تھیں، نہ ان کو کوئی سیاسی مقاصد تھے، نہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے مقاتلہ ان کا مقصود تھا۔ ان کو تو اکابر صحابہ نے مادر مشفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کیا تاکہ ان کے لائق صد احترام شخصیت کی وجہ سے اصلاح احوال میں سہولت ہو، یہ مقصود تھا۔ اس کے باوجود المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ راستے میں جب ایک مقام حواب پر پہنچی تو واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ قیس کا بیان ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب مکہ سے بصرہ روانہ ہوئی، دوران سفر جب رات کے وقت بنو عامر کی آبادی میں پہنچی تو کتے بھونکنے لگے۔ دریافت فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حواب ہے۔ فرمایا کہ میرا خیال مجھے یہیں سے واپس لوٹنا چاہیے۔ آپ کے بعض ہمراہیوں نے کہا نہیں، آپ کو آگے چلنا چاہیے، آپ کو دیکھ کر مسلمان متفق ہو جائیں گے، اس طرح آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائیں گے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا تم ازواج مطہرات میں سے ایک کی کیا حالت ہوگی جب کہ اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے، یعنی وہ وہاں سے گزر رہی ہوں گی تو اس وقت وہاں کے کتے بھونک رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصرار میں معذور تھیں کہ مکہ سے نکلتے وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس راستے میں حواب نامی چشمہ واقع ہوگا، اس پر گزرنا پڑے گا، اور جب اس پر پہنچیں گی تو علم ہوا کہ واپسی کا پختہ ارادہ، لیکن واپسی میسر نہ آئی کیونکہ اہل لشکر میں سے کسی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نہیں کی۔ اور حدیث میں حواب میں بھی کوئی ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ واقعہ وقوع ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اسی ناچار اصلاح ذات البین کے غرض سے جو بلا شبہ معمور آگے روانہ ہوئی، پس اس گزرنے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حال اس شخص کے مشابہ ہیں جس نے دور سے کسی بچے کو دیکھا کنویں میں گرا، چاہتا ہے دیکھتے اس کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا، دوڑتے ہوئے بے خبری میں کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اب اس کے بعد دو آپشن تھے، نمازی سے گزر جائے بچے کو بچا لو، اس نے نمازی کو گزر گیا اور بچے کو بچایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہی کیفیت تھی کہ آگے بڑے حالات ٹائٹ تھے، اگر تشریف نہ لے جاتی تو شاید اس سے زیادہ مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہو جاتے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب آپ یوم الجمل کو یاد کرتی تو پھر بعد میں اتنا روتی کہ آنچل مبارک آنسوں سے تر ہو جاتا، کیوں اس کا سبب یہ تھا کہ خروج میں عجلت فرمائی، تأمل نہیں فرما سکیں، پہلے سے تحقیق نہ فرمائی، آب ہوا میں رحم واقع ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اس قسم کا واقعہ غلطی سے رونما ہوا۔ پھر بعد میں ان کو ظاہر ہوا کہ ترک خروج بہتر تھا، چنانچہ جب اپنے خروج کو یاد کرتی تو اس قدر ہوتی کہ آنچل بھیگ جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ رہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ جانے اور جنگ جمل کے دن وہاں موجود کل نعمت ہوئی، انہیں یہ وہم خیال بھی نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا اور اتنے مسلمان آپس میں شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے بعد میں فرمایا کرتی تھی کہ میں آرزو کرتی ہوں میں گھر میں بیٹھی رہتی جیسے کہ دوسرے ازواج مطہرات بیٹھی، تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب تھی کہ میرے بطن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب عبد الرحمن بن حارث جیسے بیٹے ہوتے۔ میں آرزو کرتی ہوں یا کاش میں ہر شاخ میں ہوتی اور سفر پر نہ نکلتی۔ اس سے متعدد صحابہ کرام نے ان کے خروج پر نکیر فرمائی۔ اب انصاف فرمائی جس واقعے میں حضرت ام المؤمنین اور ان کے رفقا کے ذہن میں حکومت تصور نہیں بلکہ امت ماں کی حیثیت سے امت کے درمیان جوڑ پیدا کرنے جس پر واقعے پر صحابہ کرام نے نکیر فرمائی، جس پر خود حضرت ام المؤمنین نے افسوس اور ندامت کا اظہار فرمایا، کیا اس کو حکومت کے لیے عورت کی سربراہی کے جواز کی دلیل بننا صحیح ہے؟ اور یہاں بھی یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ پوری سفر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں پردہ نشین رہیں، آپ محارم آپ کے ساتھ رہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسے میں عجیب واقعہ نقل کی ہے کہ جنگ جمل کے اختتام کے بعد آیان و اشرف کی خدمت اسلام کے لیے حاضر ہوتے، ایک شخص نے ہودج کے اندر جھانکا، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیک لعنک اللہ حتک اللہ سترک وقطع یدک وابدی عورتک، پرے ہٹ، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تیرا پردہ فاش کرے، تیرے ہاتھ کاٹ ڈالے، تیرے سطر کو عرجاں کرے۔ کہتے ہیں یہ شخص بصرہ میں قتل ہوا، اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے گئے اور اس کی برہنہ لاش ویرانے میں ڈال دی گئی۔ تو پورا سفر اپنے محرموں کی معیت میں ہودج کے اندر ہوا، اس ہولناک جنگ میں بھی وہ اپنے ہودج کے اندر پردہ نشین رہیں،
کسی کو ان کے ہودج کے اندر جھانکنے کی ضرورت، یہ بھی ذہن نشین جس کے گرد پورا مجمع کیا موافق کیا اور کیا مخالف، سب آپ کو ماں سمجھتے تھے، آپ کو اسی احترام و تقدس کو مستحق سمجھا جاتا تھا جو نیک اولاد کے دل میں سگی ماں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اب ان حالات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئی ہیں، تو اس کو آپ کیسے بطور حکومت یا حکمران کے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح رضیہ سلطانہ چاند بی بی یا بھوپال کی بیگمات، ان کو بھی بطور دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی مسلمانوں کی آئیڈیل اور ماڈل خواتین نہیں تھیں، نہ انہوں نے کوئی ایسے بڑے لیول کا کوئی دینی کام کیا، نہیں سمجھے، بلکہ انہوں نے تو مجموعی طور پر دین کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچایا۔ فاطمہ جناح اس وقت بھی اسی بنا پر جو اس وقت علماء تھے، مولانا مفتی محمود اور باقی حضرات، انہوں نے تو فاطمہ جناح کی مخالفت کی تھی، نہیں سمجھے، اس کو نہیں ووٹ دیا۔ اسی طرح ایک رائے ہے کہ حضرت تھانوی نے جو ہے وہ کچھ عورتوں کے، ٹھیک ہے جی، جو سربراہ مملکت بنی، ان کے جو جب انگریز آیا اور اس نے کچھ ریاستوں پر قبضہ کر لیا، تو اس میں بعض مسلم جو ریاستیں ایسی تھیں تو اس پر انہوں نے، انگریز نے بعض موروثی ریاستوں کو برقرار رکھا، ان کی حیثیت نیم خود مختار ریاستوں کی تھی، ان کو برقرار رکھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت تھانوی کا فتویٰ ہے کہ وہ عورتیں جائز ہیں، اس کا بھی خاص پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت تھانوی، مولانا تھانوی کا ایک فتویٰ ہے، اس کو بھی لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب اس کا پورا ایک پس منظر ہے کہ انگریز آ چکا ہے، مکمل طور پہ اس نے تسلط کر لیا ہے۔ اب دو صورتیں، یا تو وہ جو مسلم عورتیں ان ریاستوں میں نیم خود مختار ریاستیں ہیں، یا تو آپ فتویٰ دے کے ان کو ہٹا دیں، تو پھر مکمل طور پہ آپ انگریز کے حوالے کر دیں، ایک صورت یہ۔ ایک یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مسلمانوں کی وہاں پہ عملداری ہو، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات کا تقاضا ہے، تو اس حالات کے تقاضے کی بنیاد پر وہ جو ہے اپنا آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ السلام علیکم۔